سیلف ایکچوائزیشن کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، وہ صرف نام کا مومن نہ ہو، محفل کا مومن نہ ہو، بلکہ وہ تخلیہ کا بھی مومن ہو۔ پورا خاندان دلہن سمیت اسلام کے تمام قوانین کا فٹ بال بنا کے جا چکی ہے 3 دن میں 7 دن میں، اب اس کے سر کے اوپر قرآن رکھا جا رہا ہے۔ نو، دس از ناٹ تزکیہ۔ اور اس کے سامنے رب اور رب کے کلام اور کے احکامات کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ گاؤں کی رسم اس کے اوپر حاوی آ جاتی ہے، رب کے اوپر رسم بیٹھ جاتی ہے۔ رب کو ایسے کسی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے کہ جو رسم کا بھی پجاری ہے، اس نے رسم کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اس کو اسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سنت کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا کار کیا تھا۔ سیلف ایکچوائزیشن کا جو لیول ہے، ٹاپ موسٹ لیول، ابھی ہم اس کی ہلکی سی بات کریں گے، وچ از دی پیرامڈ آف دس سسٹم، اور جو بیسیکلی ایکچوئل ایم ہے کہ جو پروڈکٹ بنتی ہے کسی بھی سسٹم سے، چاہے وہ میسلوز کی نیڈ ہائرارکی کا جو ایک پیرامڈ فارم ہے جس میں اس نے افراد کو اس طریقے سے 5 لیڈرز کے اوپر رکھا اور ٹاپ موسٹ کے اوپر لوگوں کو رکھا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسلام اس کو جو سیلف ایکچوائزیشن لیول ہے اس کو مختلف الفاظ میں، قرآن میں مختلف جگہوں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مختلف الفاظ سے، بیکاز سیلف ایکچوائزیشن کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب انسان اشرف المخلوقات ہے، ایک بڑی کمپریہنسو پرسنالٹی ہے، تو وہ ایک چیز میں اس کا جو عروج ہے، جو اس کا معراج ہے، وہ کسی ایک لفظ میں ڈیوائن نہیں ہو سکتا۔ یہ روح اور جسم کا مجسمہ ہے، اس کا کمپوزیشن ہے، تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کے پرسنالٹی کے، جس میں سے ہر ایک چیز کو عروج ملتا ہے۔ ناٹ اونلی ون تھنگ دیٹ وی کین سے کہ اس چیز کو عروج ملا۔ یہ ایک ابراہیمی اصول جو اسلامی تعلیمات کا جو چل رہا ہے، اس میں اس کا مرکزی نقطہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، انسان کے نفس کی اصلاح۔ جب نفس کی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ ہائیسٹ موسٹ لیول کے اوپر جا کے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس کی سوشل ڈسٹریبیوشن جو پے بیک سٹارٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ شمس 91 سورت ہے قرآن کی، اس میں 9 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے متعدد قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں کو بیان کر کے ان کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، تاکہ اس کو اس چیز کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے کہ کیا بات ہونے جا رہی ہے۔ قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کامیابی جو ہے نفس کی پاکی ہے۔ ان اینڈ آؤٹ از سملر، کلین، ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلین۔ وہ صرف نام کا مومن نہ ہو، محفل کا مومن نہ ہو، بلکہ وہ تخلیہ کا بھی مومن ہو، اس کی سوچ بھی مومن ہو چکی ہو، اس کی نیت بھی مومن ہو چکی ہو، اس کے معاملات بھی مومن ہو چکے ہیں، اور اس کے ساری رسومات بھی مومن ہو چکی ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں وہ مومن ہوتا ہے اور جب اس کی شادی کی گھر میں رسم ہوتی تو پراپر ہندو ہوتا ہے وہ، اس کے آخر میں پھر وہ دلہن کے سر کے اوپر قرآن کے رکھ کے سایہ کر کے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے سائے میں دلہن محترمہ، جو اس سے پہلے پورا خاندان دلہن سمیت اسلام کے تمام قوانین کا فٹ بال بنا کے جا چکی ہے 3 دن میں 7 دن میں، اب اس کے سر کے اوپر قرآن رکھا جا رہا ہے۔ نو، دس از ناٹ تزکیہ نفس۔ اس کا مطلب ہے دس از ایگزیبٹو مسلم۔ اس کو جتنا سوٹ کرتا ہے اس پیکج میں سے اتنے کے اوپر عمل کرتا ہے، جو اس کو سوٹ نہیں کرتا اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے سامنے رب اور رب کے کلام اور کے احکامات کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ گاؤں کی رسم اس کے اوپر حاوی آ جاتی ہے، رب کے اوپر رسم بیٹھ جاتی ہے۔ رب کے فرامین اور قرآن کے اوپر لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خلق بسوئی پٹھان کہتا ہے۔ اسی چیز میں پھنس کے وہ سارے قرآن کو سائڈ پہ رکھتا ہے، ساری زندگی کی اس کے تپسیہ سائڈ پہ، اور وہ شادی بیاہ کے رسومات میں وہی کرتا ہے جو کہ پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ اینڈ ہی ڈزنٹ کیئر فار دس تھنگ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ رب کو ایسے کسی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے کہ جو رسم کا بھی پجاری ہے، اس نے رسم کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ گاؤں میں لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہنا، اس برادری کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ برادری اگر 40واں کرتی ہے تو یہ کرے گا، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں، اس کو اسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سنت کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا کار کیا تھا، انہوں نے مردے کو کیسے دفنایا، نہ اس نے کبھی پڑھنا ہے، نہ اس کو اسی چیز سے کوئی غم غرض ہے۔ جیسے اس کے آباء و اجداد کو گاؤں والوں نے دفنایا تھا، یہ بھی ایسے ہی کرے گا، کیونکہ اگر ایسا اس نے نہ کیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے، برادری کیا کہیں گے۔ اس نہج کا مسلمان جو ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس کے لیول کے اوپر نہیں۔ 3 مدارج ہوتے ہیں اسلام کے، ایک سٹارٹ کا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا، اس رنگ میں داخل ہو گیا، کلب میں، فرسٹ لیول آف دا کلب، کامنرس ہوا۔ سیکنڈ ایمان کا لیول، اس سے اوپر والا کلب ہے، اس کے مدارج اور ہیں، یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بڑی کلیئر آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ اور تیسرا پھر لیول جو ہوتا ہے وہ احسان کا لیول ہوتا ہے، وہ اسلام سے بھی اوپر ہے، مسلم اسلام، مسلمان اسلام کا لیول، مومن ایمان کا لیول نمبر 2، اور محسن احسان کا لیول ہے، جس کو ہم صوفی کہتے ہیں، جس کو ولی کہتے ہیں، جس کو اولیاء کا لیول کہتے ہیں، جس کو
مختلف نام دیے گئے، تزکیہ نفس کا نام دیا گیا، جس کو قرب اللہ کا نام دیا گیا، معرفت اللہ کا نام دیا گیا، فنا فی اللہ کا صوفیوں نے اس کا نام دیا۔ اور اصل میں جو انسان کا، مسلمان کا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، کامر مسلمان کی بات کروں، انبیاء کی بات نہیں کروں، جو انبیاء کے بعد ان کے تابعین ہوتے ہیں، متابعین ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہائیسٹ لیول ہے، دس از واٹ وی کال ایز سیلف ایکچولائزیشن لیول، جس کو قرآن نے کس لفظ میں یاد کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ عروج پہ چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اس کے الٹ کیا۔ صوفیاء نے اس کو مقام قرب، حضور قلب، حضور لا جو ہے، ان ناموں سے یاد کیا ہے۔ حدیث جبریل ایک ہے، بڑی مشہور حدیث، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس لیے اس کو کوٹ کروں گا۔ حدیث احسان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری اس انڈرسٹینڈنگ میں ہمارے لیے بہت اچھی ایک ہال مارک ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دس ٹیلز اس گڈ انف ورڈز ون ویری شارٹ اسمال برسک سینٹینسز کے اندر، مختصر جوامع الکلام میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا وتیرہ ہے، چند الفاظ کے اندر بہترین فلسفی ود ایوری تھنگ از پیکڈ۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے۔ وہ فرماتے تھے اوتی تم جوامع الکلام، مجھے کلام کی جامعیت، کمپریہنسونیس آف the colloquialism, the verbosity, whatever you call it، جو بات کرنے کا انداز ہے، اس کا کمپریہنسونیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تھا۔ ایک جملہ ایک لفظ میں بیان کرتے تھے، ایک کہانی جملے میں بیان کر دیا کرتے تھے، اور اس حدیث میں آپ کو اس کا بڑا کلیئر مینیفیسٹیشن، ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی۔ حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کا آنا وہ ایک ایسے شخص کی صورت میں جو انسان کی صورت میں تھا، جب وہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب لوگوں کو بتایا کہ جانتے ہو کون تھا؟ جبریل تھے، وہ اس میں کلام میں شامل ہے۔ حدیث احسان بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث کو محدثین ام السنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام، ایمان، احسان، قیامت، علامات قیامت، 5 موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کی ڈیفینیشن اس کے اندر شامل ہے، اس کے بیسک ڈیفینیشن، تعریف اس کے اندر شامل ہے۔ حدیث مسلم بخاری دونوں میں ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کا میں متن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص ہمارے درمیان میں آئے جو کہ جس کے کپڑے بالکل سفید، دودھ جیسے سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، بال بالکل جیٹ بلیک، کالے سیاہ بالوں والا، لا یرى علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کی کوئی سفر کا اثر، دور سے بندہ آتا ہے عرب کے سہراتا ہے، جب وہ آتا تو پتہ لگتا تھا کہ غریب کہاں سے مٹی کھا کے آیا ہے، کوئی سفر کا اثر اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں حضرت عمر نے اس کو سٹارٹ میں پریمائز پیش کیا، کیسا آدمی تھا، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ ایک انجان آدمی آیا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، جیسے نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، بالکل ساتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، جیسے 2 گاڑیاں آپ سامنے لگا دیتے ہیں، سیٹ لائک دس، وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پہ رکھ دیا، اور وہاں سے اس کا کلام سٹارٹ ہوا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الساعہ، اور جب ساعہ کے بارے میں جواب نہیں دیا، باقی تینوں کا جواب دیا، گھڑی کے بارے میں، وہ گھڑی کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نہ پوچھنے والوں کو علم ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی مجھ سے، مجھے اس کے بارے میں تیرے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ تو پھر اس نے سوال کو تبدیل کیا کہ اس کی نشانیاں بتا دی، وہ امارات ہے کہ اس کی نشانیاں کم از کم بتا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت ایک نشانی بیان کی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، کہ جو اس کا کچھ پڑتا ہو آج کل ہم سب کو دنیا میں کچھ گھرانوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واقعہ ختم ہوا، سوال جواب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، جب اٹھ کے بعد چلے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کون تھا، یہ کون شخص تھا؟ حضرت عمر نے جیسے صحابہ جواب دیتے تھے، جواب پتہ بھی ہوتا تھا تو جواب نہیں دیتے تھے، احتیاط کی اسے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے، دین سکھانے آئے تھے۔